لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول رب العالمين: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جشن صادقین بعنوان مدحت رسول صادق اور امام صادق کا انعقاد کیا گیا ہے. ابھی مقامی شعراء تشریف نہیں لائے ہیں. جیسے ہی وہ آ جائیں گے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. میرا کام صرف یہ ہے کہ محفل کا آغاز وقت سے ہو جائے. یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشن ہوتا ہے تو اس مشن کی باقی رہنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ ہر وہ مشن خواہ کتنا ہی عظیم الشان ہو، اگر اس کی بقا کا انتظام نہیں کیا گیا تو وہ مشن ختم ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے جانے سے پہلے ایک اعلان کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. عزیزوں، یہ اعلان پیغمبر اسلام نے کیوں کیا اور یہ اعلان کیوں ضروری تھا؟ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ جاہل پیدا ہوئے ہیں، عالم نہیں پیدا ہوئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. خدا تم کو تمہارے ماؤں کی شکم سے اس حالت میں اس کائنات میں لایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پروردگار عالم واحد و یکتا ہے. اصول دین میں اس کے صفات میں ایک صفت ہے صفت عدالت. صفت عدالت نے تقاضا کیا کہ جن مخلوقات کے اندر وجود کی صلاحیت ہے ان کو وجود عطا کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عدالت کی صفت نے یہ بھی تقاضا کیا کہ ان کی تعلیم اور ہدایت کا بھی انتظام کیا جائے. تو خدا واحد و یکتا توحید، اس کی صفت عدالت. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا جائے، اور اسی انتظام ہدایت کا نام ہے نبوت. اللہ نے ماضی میں اتنا شاندار انتظام رکھا کہ جب کوئی پڑھنے والا نہیں تھا تو اس وقت پہلے انسان کو تعلیم عطا کر کے اس کائنات میں بھیجا. یعنی معلم پہلے آیا ہے، پڑھنے والے بعد میں. ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں، ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیجا ہے.
یہ سلسلہ خاتم المرسلین تک چلا کہ جتنے انسان ہیں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے نظام کا نام نبوت رکھا۔ اب مرسل اعظم آخری نبی ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی نظام کا انتظام نہیں کیا تو دو باتیں ہیں، یا تو اللہ سن 10 ہجری کے بعد جتنے انسانوں کو پیدا کرے وہ پڑھا لکھا پیدا کرے، اور یا سن 10 ہجری کے بعد قیامت آ جائے۔ اس لیے کہ جب انتظام میں ہدایت ختم ہو گیا تو اب یا تو قیامت آ جائے، کائنات ختم ہو جائے، یا جتنے آدمی اس دنیا میں آئے سب پڑھے لکھے آئیں۔ تو قیامت بھی نہیں آئی، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں آیا، لہذا عدالت نے تقاضا کیا کہ ماضی کا انتظام جب اتنا شاندار تھا کہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا تو پڑھانے والے آدم کو پہلے بھیجا، مستقبل کا کوئی انتظام نہیں ہے، مستقبل میں جو انسان پیدا ہوں گے تو ان کی ہدایت کا انتظام کیا ہوگا؟ کہ مستقبل میں جو پیدا ہوں گے ان کی ہدایت کے انتظام کا نام ہے امامت، ان کی ہدایت کے انتظام کا نام ہے امامت۔ یاد رکھیں کہ قیامت جب نہیں آئی اور نبوت ختم ہو رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاتم المرسلین سے لے کر کے قیامت تک ایک سلسلہ ہدایت ہو، اور اسی سلسلہ ہدایت کا نام ہے امامت۔ آپ دیکھیں کہ امامت کو قیامت سے ملایا ہے، نبوت سے نہیں ملایا ہے، اسی لیے اعلان ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جو جیسے امام کو مانے گا ویسے امام کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے کہ سلسلہ ہدایت ایک وہ ہے جو منصوص من اللہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس کا انتظام خدا نے کیا ہے اور اعلان پیغمبر خدا نے کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کا اپنا خود ساختہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم کو دو نظام ہدایت نظر آیا، ایک تو امامت کا سلسلہ ہدایت، اور ایک سلسلہ ہدایت وہ ہے جو حکومت اور امارت و خلافت کا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے یہ کہا ہم کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو قید خانہ ہے، ہم کو مانو، نہیں مانو گے تو جاگیر اور جائیداد ضبط کر لی جائے گی، ہم کو مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تم کو تازیانے لگائیں گے، ہم تم کو اذیتیں دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ ایک طرف تو یہ کہ جہاں پر منوایا جا رہا ہے تو خوف دلا کر کے، دوسرا سلسلہ وہ ہے کہ ہم کو مانو وقت موت ہم کام آئیں گے، ہم کو مانو قبر میں ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم کو مانو کوثر پر ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم کو مانو محشر میں ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم کو مانو پل صراط پر ہم تمہارے کام آئیں گے۔ کسی بھی سلسلے نے یہ ضمانت نہیں لی کہ ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں، یہ صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اب یہی پر آ کر کے ایک بات اور میں لطیف کہہ دوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ پیغمبر نے خالی اہل بیت نہیں کہا کہ میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت۔ اب آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے گھر والوں کو منتخب کر لے، یہی ہوتا نا کہ کتاب خدا پر عمل کرتے اور پھر گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے، ان سے کچھ سمجھ لیتے۔ پیغمبر نے صرف اہل بیت بھی نہیں کہا بلکہ پیغمبر اسلام نے عطرتی کا لفظ استعمال کیا ہے، عطرتی و اہل بیتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اگر فقط پیغمبر کہتے
تو ہر وہ آدمی جو گھر سے متعلق ہے وہ شمار ہو جاتا. اور پیغمبر خالی اطرت کہتے تو ہر خاندان کا آدمی وہ اہل بیت میں داخل ہو جاتا. اب آئیے اطرت کے معنی کیا ہیں. چنانچہ صحابی حسین ابن سمرہ نے زید ابن ارقم سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام نے آخری وقت کیا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو حسین ابن سمرہ نے کہا کہ وَمِن عطرتہ ازواجہ ونسائہ، کیا پیغمبر کی عطرت میں ان کی ازواج شامل ہیں؟ انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں. عطرت وہ رشتہ ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس رشتے کو عطرت کہتے ہیں. انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ رشتے وہ ہیں جو خود بناتا ہے اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو خدا بناتا ہے. خدا رشتہ بناتا ہے ماں باپ کا، خدا رشتہ بناتا ہے بھائی بہن کا، خدا رشتہ بناتا ہے چچا کا، پھوپھی کا، ماموں کا، دادا دادی، نانا نانی. یہ وہ رشتے ہیں جو خدا بناتا ہے. انسان کے اختیار میں یہ رشتہ نہیں ہے. تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، آپس میں بول چال بند ہو سکتی ہے، مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے. بھائی بھائی ہی رہے گا، چاہے مزاج مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. حد یہ ہے کہ ایک ظالم اور قاتل تھا اور ایک صاحب عصمت تھا اور مظلوم تھا، مگر دونوں بھائی تھے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قابیل حابیل کا بھائی نہیں تھا. کیوں؟ یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے. ہم کون سا رشتہ بناتے ہیں؟ ہم جو رشتہ بناتے ہیں وہ رشتہ زوجیت ہے جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. عجیب بات ہے، سماج میں کیا کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جو رشتہ انسان کے اختیار میں ہے اس رشتے کو کہتے ہیں کہ یہ رشتے تو آسمانوں پر قائم ہوتے ہیں، جوڑے آسمان پر لکھے جاتے ہیں. یہ جوڑے آسمانوں پر نہیں لکھے جاتے ہیں، یہ جوڑے ہم ہی طے کرتے ہیں. اگر آسمانوں پر یہ رشتے طے کیے جاتے تو زمینوں پر طلاق کے ذریعے کبھی ٹوٹتے نہیں. زمین پر ان رشتوں کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ رشتے وہاں نہیں بنے، یہ ہم بناتے ہیں. اور جب ایک صیغے سے یہ انکاحتوں سے یہ رشتہ جڑتا ہے تو اب ایک زوجہ سے رشتہ نہیں ہوا ہے، اس کے ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں سب سے رشتہ داریاں ہو گئی. اور یہی رشتہ خدا نخواستہ اختلاف ہو گیا تو ایک لفظ سے یا طالقن یہ ٹوٹ گیا تو جتنے رشتے یہ رشتہ لے کر کے آیا تھا سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. اسی لیے زید ابن ارقم نے کہا کہ ازواج عطرت میں نہیں داخل ہے، کیونکہ عطرت وہ رشتہ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. تو پیغمبر نے واضح کر دیا عطرتی یعنی وہ رشتہ جو خدا نے بنایا ہے، جس میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں مگر رشتہ باقی رہے گا، رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ عطرتی، تو ایسوں کو تلاش کرو کہ جو پیغمبر کے وہ رشتہ دار ہیں جو خدا نے بنائے ہیں. اور ساتھ ساتھ اہل بیت کیوں کہا؟ کہ بھائی بہت سے رشتے ہیں، چچا سے بھی رشتہ داری ہے، ماموں سے بھی ہے، اور تاریخ میں دونوں رشتے بدنام ہوئے ہیں. جہاں ابو جہل جیسا ابو لہب جیسا چچا تھا تو وہیں خال المومنین جیسے ماموں بھی تھے. عزیزوں،
ساتھ ساتھ یہ پیغمبر نے اہل بیت کی شرط لگائی کہ وہ رشتہ دار بھی ہوں، ایسے رشتہ دار ہوں جو میں اہل بیت میں داخل ہوں۔ اب آئیے اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت نبی ہونا اور ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت تو پیغمبر کے گھر والوں میں بہت سے ہو سکتے ہیں۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے، جو حق طہارت اور پاکیزگی ہے۔ عزیزوں، جب ہم کہتے ہیں ہمارے گھر والے تو اس میں ہم شمار نہیں ہوتے۔ وسیم بھائی کے گھر والے تو اب ان کا بیٹا ہے، ان کی بہویں ہیں، اہلیہ ہیں، یہ تمام گھر والے شمار ہوں گے، وسیم بھائی نہیں شمار ہوں گے۔ عزیزوں، اہل بیت وہ ہیں، کیا ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے گھر والے، اس میں ہم شمار نہیں ہیں؟ گھر والے ہیں یعنی ہم الگ، گھر والے الگ۔ بھئی یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، لے جائیے گا گھر، تو اس کے معنی وسیم بھائی یہاں نہیں استعمال کریں گے، اپنے گھر لے کر کے جائے۔ تو جب اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے تو پیغمبر اس میں کیسے داخل ہے؟ ابو سعید خدری نے پیغمبر سے پوچھا کیا یہ تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو کہا نزلت فیہ والعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، آیت تطہیر میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی، حسن اور حسین۔ تو پیغمبر نے طے کر دیا کہ اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت نبی میں اہل بیت نبی ہونا اور ہے، یہ طے کیا جائے گا کہ نبوت کے اہل بیت کون ہے، جو نبوت کے کام آنے والے ہیں۔ تو نبوت کے اہل بیت میں وہ ہیں کہ جن کی حیات نمونہ عمل بنے۔ تو یاد رکھیں کہ خود حدیث پیغمبر ہے النبی لبنۃ النبوہ، نبی نبوت کی ایک اینٹ ہے۔ اب یہ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں، یہ ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہے اپنی جگہ۔ ظاہر بات ہے کہ پہلی اینٹ کہاں رکھی جاتی ہے؟ زمین پر۔ اعلان ہوا پہلی رسالت اور نبوت کے وقت انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ موسیٰ کے دور میں اب کوہ طور پر باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ نبوت کی دیواریں بلند ہو چکی ہیں۔ اب عیسیٰ کے دور میں آتے آتے باتیں چرخ چہارم تک پہنچ گئیں۔ اب عیسیٰ چرخ چہارم پر آ گئے۔ اب آئیے آخری پیغمبر آئے۔ اب آخری پیغمبر کو اللہ نے دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنا، اتنے قریب ہوئے اتنے کہ قاب قوسین، اب اس سے زیادہ کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیت نبوت جو ہے وہ انبیاء سے بنے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بیت بغیر دروازے کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیت وہ ہے کہ جس کی بنیادیں زمین سے لے کر کے آسمان تک ہے، تو دروازہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب پیغمبر زمین پر ہو تو زمین پر نظر آئے، جب پیغمبر معراج پر ہو تو لہجہ گفتگو بن جائیں۔ عزیزوں، یہ جشن رسالت و امامت ہے، رسول صادق اور امام صادق کا تذکرہ ہے۔ رسول صادق جو شریعت کو لے کر کے آئے، جنہوں نے دین کو پہنچایا، اور امام صادق جنہوں نے اس دین کی تشریح کی اور وضاحت کی۔ آئیے ہم انہی دو ہستیوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، دنیا میں ان کی شفاعت
دنیا میں ان کی محبت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ جتنے افراد بھی اس محفل میں کسی بھی طریقے سے شریک ہیں، ان کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پوری فرما۔ مظلومین فلسطین کی مدد و نصرت فرما۔ ظالمین کو دنیا کے چاہے کسی گوشے میں ہیں ان کو نیست و نابود کر۔ امام کے ظہور میں تعجیل و عجل۔